ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله نصف الباقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة وأوسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم صدق رسول اللہ. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے مرد اور عورت کا ایک جوڑا متعین فرمایا ہے. اور اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے کہ انسان اپنی خواہش کے تقاضوں کو پورا کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دم پابندی بھی نہیں لگائی ہے اور ایک دم اس چیز کو آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنایا ہے کہ اس قانون اور ضابطے کے تحت رہ کر ایک مرد اور عورت اپنی خواہش کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. اور جب انسان کے اندر سے خواہش کے پورا کرنے کا ضابطہ اور قانون ہی ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا. جن ملک کے اندر جن جگہوں کے اندر نکاح کو اہمیت نہیں دی گئی تو وہاں پر بیوی کا اور بہن کا اور اجنبیت کا کسی چیز کا فرق نہیں رہا کہ ہر ایک اپنی خواہش کے تقاضوں کو غلط طریقے سے پورا کرنے میں لگے. یورپ کے حالات دیکھو کہ جنسی خواہشات کے پورا کرنے میں انسان لگا ہوا ہے
اور ان کے ہاں اس چیز کی تمیز نہیں رہی اور فرق نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس اہم چیز نکاح کے اس عمل کو اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ اللہ نے خواہش کے تقاضوں کو حلال طریقے پر پورا فرمانے کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا ہے۔ نکاح انسان کی عفت اور پاک دامنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان نکاح کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو تم نکاح کرو، شادی کراؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہ کی حفاظت ہوگی، اس سے نگاہ کی حفاظت ہوگی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یعنی تم خلاصہ یہ ہوا کہ نکاح کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہو گے، اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے بچو گے۔ تو پاک دامنی کے اندر اور گناہوں سے بچنے کے اندر نکاح کا سب سے بڑا دخل ہے۔ کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، نکاح تم نہیں کر سکتے، بیوی کے حقوق تم ادا نہیں کر سکتے، تو گناہوں سے کیسے بچو گے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ پھر یہ ہے کہ اپنی جوانی کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ ہے، کہ تم پھر روزے کا اہتمام کرو۔ تو اس لیے بزرگوں، نکاح ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نکاح کا انکار کیا، نکاح کا انکار کیا، اور جنہوں نے نکاح کے عمل کو اہمیت نہیں دی، اعراض کیا۔ فَمَن رَغِبَ النِّكَاحُ مِن سُنَّتِي، آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جو میری سنت کو چھوڑے اور جو میری سنت سے منہ موڑے اور اس کو غلط سمجھے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرا نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ دیکھو نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھا ایمان اس کا، آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرے، آدھا ایمان تو اس کا مکمل ہو گیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں منہ سے اور شرمگاہ سے ہوتے ہیں، کہ جب ان چیزوں کا صحیح استعمال ہوگا تو یہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اپنے خواہش کو صحیح طریقے پر پورا کریں گے،
گناہوں سے محفوظ رہیں گے تو گویا کہ آدھا دین انہوں نے مکمل کر لیا، یہ آدھی شریعت پر ان کا عمل ہو گیا ہے۔ اب آدھے ایمان اور آدھے دین کے بارے میں ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نکاح کو دشوار بنا دیا اور نکاح کو ایک بڑی گھاٹی کے اندر لا کر اتار دیا کہ وہ سب کے سب اس حدیث کے اندر داخل ہے کہ جو حدیث کہ جس کے اندر اعراض کی بات آئی کہ جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں جنہوں نے پابندیاں لگا کر رسم و رواج اور ریتوں کو داخل کر کے اور خرافات کو داخل کر کے جنہوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور غریب کے لیے ایک دشوار گزار بنا دیا، تو ان سب کے لیے اس کے اندر وعید ہے کہ بے شمار لڑکیاں، بے شمار لڑکے، نوجوان بیٹیاں، آپ دنیا کے اندر غور کرو اور ملک کا جائزہ لو، غریب گھرانوں کی بے شمار ہزاروں اور لاکھوں بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹی ہوئی، بغیر شادی کے بیٹی ہوئی، کیا قصور ہے ان کا؟ حسن و جمال میں کمی نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ان کے اندر عیب ہے، اگر ان کے اندر کمی ہے، وہ صرف اس بنیاد کی کمی ہے کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں، وہ لڑکیاں غریب گھرانوں کی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے بے شمار لڑکیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی، وہ سب کس کا قصور ہے؟ یہ کس کا ظلم ہے؟ یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہ قصور ان کا ہے جنہوں نے نکاح کے اندر رسم و رواج کو جگہ دی ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ نہ کی، اور جنہوں نے رسمیں داخل کر کر کے اور رواج داخل کر کر کے اور آپس کے لین دین کے اندر جو ہے، آپس کے لین دین کے اندر لین دین کو بڑھا کر جنہوں نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ لوگ اس کے قصور ہیں، وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کے نوجوان، آج کی نوجوان بیٹیاں اور آج کے نوجوان لڑکے اس عمل سے دور ہیں اور اس عبادت سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اعظم النکاح برکہ وایسرہ مغنہ، کہ برکت والا نکاح، برکت والا نکاح، رحمت والا نکاح، عفت والا نکاح، پاک دامنی والا نکاح، سب سے بہترین نکاح، پیار و محبت سے بھرا ہوا نکاح وہ نکاح ہے وَأَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ، جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو، جو ہلکا پھلکا ہو، جو بہت آسان ہو، ہر ایک غریب سے غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا آسان ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اور نکاحوں کے اندر اور ان بیاہ شادیوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے جن نکاح کے اندر رسموں کو بھر دیا گیا۔ ہندو کی رسمیں اور غیر اسلام لوگوں کی رسمیں اور غیر اقوام کی رسمیں کہ بیاہ شادیوں کے اندر اور اپنی نکاحوں کے اندر یہ تم نے داخل کر رکھی کہ جس کی بنیاد پر
آج یہ نکاح اتنا مشکل ہو گیا اور ایک پہاڑ بن گیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کہ جس کی 4 بیٹیاں، وہ چاروں بیٹیاں نکاح کے قابل ہو گئی، نکاح کے قابل ہو گئی، لیکن باپ غریب ہے، باپ غریب ہے، نکاح کیسا کرے، کس طرح کرے، رشتہ داروں کے چونچلے کیسے پورا کرے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس آئے اور یوں کہا کہ مفتی صاحب میرے 4 لڑکیاں ہیں اور چاروں جوان ہو چکی ہیں اور نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس رشتے داروں کے چونچلے پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لین دین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں؟ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں؟ کہ میری 4 بیٹیاں گھر کے اندر جوان بیٹھی ہوئی، لیکن میں غریب آدمی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خودکشی کرنے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، کہ نکاح اتنا مشکل، لوگوں کے مکان بک گئے، لوگوں کی زمینیں بک گئی، لوگوں نے اپنا سارا دھن دولت ایک بیٹی کے نکاح کرنے پر اور اپنے رشتے دار کے چونچلے اور ان کی بات کو پورا کرنے پر لٹا رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی کر کر بیٹی کو سسرال روانہ کیا ہے، اور سسرال کی طرف یعنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت باپ اپنے بیٹی سے گلے لگ کر رویا ہے، بہت دیر تک روتا رہا، بیٹی سمجھاتی رہی کہ ابا کیوں روتے ہو؟ روتے روتے اس باپ نے کہا کہ بیٹی سن لے، جس مکان کے اندر سے میں تجھے آج روانہ کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ تیرے باپ کا مکان نہیں ہے، میں نے اس مکان کو بیچ دیا ہے تیرے جہیز کے تیاری پر۔ نکاح اتنا مشکل کر دیا گیا کہ فلاں کے اتنے رشتے دار، اتنے ان کے سسر، اتنے یہ سگے کا یہ سامان، اتنی چادریں، اتنی انگوٹھیاں، اتنا سونا، اتنے زیورات، یہ فلاں کہ سب لڑکی والوں پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ تھالی الگ سے لی جا رہی اور سونے کی انگوٹھیاں الگ سے لی جا رہی اور چادریں الگ سے لی جا رہی، لحاف رضائیاں الگ سے لی جا رہی، برتن الگ سے لیے جا رہے، اور ایک بیٹی کے باپ کو کنگال بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کہ یہ نکاح کہ جس کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر یہ بربادی ہے اور دنیا کے اندر یہ فساد ہے، جب اس طریقے سے نوجوان بیٹیاں بغیر نکاح کے رہیں گی تو بتاؤ شر کا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ فساد کا دروازہ کھلے گا نہیں کھلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقے سے نکاح پیش کیا تھا۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ارے نکاح بھی ایک دین ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت کو خرافات کے ساتھ نہیں کیا جاتا، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج عبادت اور اس نکاح کو خرافات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ ارے عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، تماشا نہیں ہے۔ نکاح عبادت ہے، خرافات نہیں ہے۔ نکاح عبادت ہے اور
عبادت برائیوں کے ساتھ نہیں کی جاتی، خرافات کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی، عبادت کے طریقے سے، دین کے طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم اپنی بیاہ شادیوں سے خرافات کو ختم کریں اور سنت طریقے پر نکاح کو لے کر آئے، سادگی پر لے کر آئے، رسم و رواج اور ریتوں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں کہ اگر معاشرے سے یہ رسم و رواج اور ریتیں ختم نہ ہوگی تو معاشرہ اسی طرح برباد ہوتا رہے گا اور غریب برباد ہوتا چلا جائے گا۔ مالدار لوگ تو کر لیں گے، مسئلہ غریب کا ہے، مسئلہ غریب کا ہے۔ یہ غریب کا کیا ہوگا؟ یہ غریب کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے نکاح کے اندر یہ فرمایا، جب نکاح ان ساری الجھنوں سے پاک ہوگا، ان ساری رسم و رواج سے پاک ہوگا، ان ساری خرافات سے پاک ہوگا، اللہ اس نکاح کے اندر برکت دیتے ہیں، آپس میں پیار و محبت پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن جب نکاح شریعت کے خلاف، جب نکاح رسم و رواج اور بدعات کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر میرے بھائیوں رشتوں کے اندر الجھنیں پیدا ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ساری نحوست رسم و رواج کی ہے۔ صاف ستھرا نکاح کرو، صاف ستھرا نکاح کرو، اپنی شادی کو سادگی پر لے کر آؤ، اپنے نکاح کو سادگی پر لے کر آؤ۔ یہی برکت والا نکاح ہے، یہی برکت والا نکاح ہے۔ اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ کب تک غریبوں کا خون چوستے رہیں گے؟ ارے ذرا رحم تو کھاؤ کہ میں جس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے لڑکے کو جس کی لڑکی کے ساتھ لڑکے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، اس کے گھر کا کیا حال ہے، وہ جو ہے اس کی جو ہے وسعت کیا ہے، کیا اس کے اندر گنجائش ہے، اس گنجائش کے تحت اس کو رکھا جائے۔ اور غلط رسموں کو تو بالکل جگہ نہ دی جائے۔ یہ بات اور یہ بارات اور یہ تھالی، یہ ساری خرافاتیں ہیں اور بالکل شریعت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور یہ گاجے اور باجے اور یہ پٹاخے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہ تو بالکل ہی نہ ہونا چاہیے۔ لڑکی والا، لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو جو کچھ دے رہا وہ صرف اپنی وسعت کے مطابق دے اور بالکل چھپا کر دے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، اس کو دکھلایا نہ جائے، اس کی لسٹ نہ بنائی جائے کہ لسٹ بنا کر جو ہے اس کو جو ہے سب کو سنایا جا رہا ہو کہ یہ زیورات اور یہ اتنا جو ہے برتن اور اتنے جو ہے سامان کہ تم اپنی بیٹی کو دے رہے ہو، تو چھپ کر جتنی تمہارے پاس گنجائش اور وسعت ہے تم اپنی بیٹی کو کچھ دے کر روانہ کر دو۔ ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت کہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، توبہ کرو پچھلی زندگی سے اور یہ عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنے نکاح کو بالکل سادگی پر لے کر آئیں گے اور سنت طریقے پر لے کر آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے نکاح کی مجلس کو مسجد میں منعقد کرو، وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر نکاح کے پروگرام، یہ سنت طریقہ ہے۔ کیوں؟ علماء اس کی وجہ لکھی ہے، سنت کیوں ہے کہ دیکھو نکاح عبادت ہے اور عبادت ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے، تو اس مناسبت سے کہ اپنے نکاح کی مجلس کو اور نکاح کو مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے اندر نکاح کی اہمیت ہو، ہاں کہ مسجد کے اندر جو ہے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس عمل کو کرتا ہے، نیک عمل جو بھی کرے اور اس کے بعد میں جتنے بھی جو آدمی عمل کرتے ہیں، تو فرمایا
ان سب کا ثواب پہلے آدمی کو ملتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ صرف اور صرف یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین سے ناواقف ہیں، دینداری ہمارے اندر نہیں ہے۔ دینداری کو پیدا کرو، ایمان اور یقین کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، اعمال کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو، ایمان کو سیکھو، یقین کو صحیح کرو، اور شریعت کے قانون کو سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے حکم پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں اللہ کے راستے میں وقت فارغ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے دیکھو اجتماع آ رہا ہے 7 تاریخ کو، آنے والی 7 تاریخ کو اپنے مرکز کے اندر اجتماع ہے، لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اس سے ہم خود بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں جائیں اور دین کو سیکھ کر آئیں گے۔ دینداری ہوگی تو یہ ساری خرافات دور ہو جائے گی، دینداری نہیں ہوگی جہالت کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اور 21 تاریخ کو رحمانی مسجد کے اندر 2 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جوڑ ہے، اس کے اندر نظم تیار ہوگا، تو اس میں بھی جو ہے 21 تاریخ کو وہاں بھی پہنچے، اور 7 تاریخ کو فجر سے لے کر عشاء تک، عشاء سے پہلے جو انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک دن صبح سے لے کر شام تک آپ فارغ کریں اور اس کے اندر جو ہے جم کر بات سنیں، اور اللہ کے راستے میں جب تقاضا آئے، جب کہا جائے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت